کیا 1901 کا آئل ایگریمنٹ صرف ایک بزنس ڈیل تھا یا ایران کی تقدیر کا سب سے بڑا دھوکہ؟ اگر مصدق آئل نیشنلائز نہ کرتا تو کیا آج ایران امریکہ کا سب سے قریبی دوست ہوتا؟ کیا ماڈرنائزیشن سچ میں ترقی تھی یا ایک ایسی زبردستی جو اندر ہی اندر بغاوت پیدا کر رہی تھی؟ 1953 کا ملٹری ٹیک اوور صرف آئل کی جنگ تھی یا کولڈ وار کی وہ چال جو پورے مڈل ایسٹ کو بدل گئی؟ کیا 1979 کی اسلامک ریولوشن عوام کا فیصلہ تھا یا کیئرفلی پلان کی گئی سیاسی تبدیلی؟ اور سب سے بڑا سوال، ایران کی کہانی میں وہ کون سا لمحہ تھا جس نے آج کے پاورفل اور کنٹروورشل ایران کی بنیاد رکھی؟ ان تمام سوالوں کا جواب چھپا ہے ایک ایسی کہانی میں جو شروع ہوتی ہے آئل سے اور ختم ہوتی ہے انقلاب پر۔ پہلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ ایران کیوں اتنی اہم جگہ ہے، قجر ڈائنیسٹی کیسے برباد ہوئی۔ اب شروع ہوتی ہے وہ کہانی جب ایران کی زمین نے سونا اگلا، لیکن اس کا اصلی مالک ایران نہیں، ایک برٹش بزنس مین تھا، اور اس ناانصافی نے ایک ایسی آگ لگائی جس کی لہریں آج تک بجھی نہیں ہیں۔ اب اس ویڈیو میں ہم اس موڑ پر آتے ہیں جہاں سب کچھ بدل گیا۔ اب بات کرتے ہیں ایران کے آئل کی اور خمینی کے رائز کی، جس نے خاموشی سے ایک پوری حکومت کو اکھاڑ پھینکا۔ اسی سال جب مظفر الدین شاہ نیا بادشاہ بنا، یوکے کے ایک بزنس مین ولیم نوکس ڈیارکی کے ہاتھ ایک جیولوجیکل رپورٹ لگی۔ رپورٹ میں لکھا تھا کہ ایران کے اندر بڑے آئل ریزروز ہونے کی پوری پاسیبلٹی ہے۔ ڈیارکی نے موقع دیکھا اور ایران جا کر بادشاہ مظفر سے ملا اور 16 اپریل 1901 کو ایک ایگریمنٹ سائن کروا لیا۔ اس ڈیل کے تحت اس نے 60 سال کے لیے ایران کے جنوبی حصوں میں آئل ایکسپلور کرنے اور نکالنے کے ایکسکلوزیو رائٹس لے لیے۔ بدلے میں ایران کو صرف 20,000 یوروز اپ فرنٹ دیا اور پروفٹ کا بس 16%، جبکہ 84% حصہ ڈیارکی کی کمپنی کا ہوگا۔ کچھ عرصے بعد ڈیارکی کے فنڈز کم پڑ گئے تو برٹش گورنمنٹ نے انویسٹمنٹ کر کے پروجیکٹ کو سنبھالا۔ اسی سے اینگلو پرشین آئل کمپنی بنی جو بعد میں برٹش پیٹرولیم کے نام سے مشہور ہوئی۔ 1908 میں قسمت چمک اٹھی، مسجد سلیمان میں ایک بڑی آئل فیلڈ ڈسکور ہوئی۔ آئل ایران کی زمین سے نکلا، لیکن اصلی منافع برٹین لے گئے۔ ایران کو صرف 16% ملا۔ عام ایرانی لوگ اس ڈیل کو ناانصافی سمجھنے لگے، کہنے لگے کہ یہ ہماری زمین کا تیل ہے، پھر ہمیں صرف 16% ہی کیوں ملتا ہے؟ اب بات کرتے ہیں ایک اہم کردار کی، رضا خان پہلوی۔ قجر ڈائنیسٹی کے آخری دور تک ایران کی مجلس یعنی پارلیمنٹ کافی طاقتور ہو چکی تھی۔ شاہ زیادہ تر صرف نام کا رہ گیا تھا۔ مجلس پر ریلیجیس اسکالرز کا اثر تھا اور عوام ان کی بات سنتی تھی۔ اسی ماحول میں رضا خان ابھر کر سامنے آیا۔ وہ ایک فوجی افسر تھا۔ برٹش اس کی حمایت کر رہے تھے کیونکہ انہیں ایران میں ایک اسٹرانگ اور ریلائبل لیڈر چاہیے تھا جو ان کے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرے۔ 1921 میں رضا خان نے ملٹری ٹیک اوور کیا، پھر 1925 میں خود کو شاہ ڈکلیئر کر دیا۔ قجر ڈائنیسٹی ختم ہوئی اور پہلوی ڈائنیسٹی شروع ہو گئی۔ رضا شاہ نے ایران کو ویسٹرن سٹائل پر ماڈرنائز کرنا شروع کیا۔ مردوں کو یورپین کپڑے پہننے کا حکم دیا، عورتوں کے لیے پردہ بند کر دیا، مسجدوں میں چیئرز رکھ دی گئی، عورتوں کو جابز ملنے لگی، سینماز اور پبلک لائف میں بھی حصہ لینے کی اجازت ملی۔ اس دور کی ایرانین ویمن باسکٹ بال ٹیم کی تصویر دیکھیں۔ سوسائٹی تیز رفتاری سے بدل رہی تھی، لیکن دوسری طرف سختی بھی بڑھ رہی تھی۔ میڈیا سینسر ہوا، ٹریڈ یونینز بند کر دیے گئے، پولیٹیکل پارٹیز دبا دی گئیں، مجلس کی طاقت کم کر دی گئی، ٹیکسز بڑھ گئے اور غریب لوگوں پر بوجھ بڑھتا گیا۔ 1933 میں اینگلو پرشین آئل کمپنی کے ساتھ آئل ایگریمنٹ دوبارہ ریویو ہوا۔ رائلٹی 16% سے بڑھا کر 20% کی گئی، لیکن ایرانی عوام پھر بھی مطمئن نہیں تھی۔ لوگ چاہتے تھے کہ آئل پر پورا کنٹرول ایران کا ہو۔ جب ورلڈ وار 2 شروع ہوئی تو رضا شاہ جرمنی کے قریب ہونے لگا۔ یہ بات برٹین اور رشیا یعنی سوویت یونین کو منظور نہیں تھی۔ 1941 میں یوکے اور سوویت فورسز نے ایران میں داخل ہو کر پریشر ڈالا۔ رضا شاہ کو ریزائن کرنا پڑا، اسے ایگزائل بھیج دیا گیا جہاں وہ ساؤتھ افریقہ میں مر گیا۔ باپ گیا، بیٹا تخت پر بیٹھ گیا۔ ورلڈ وار 2 کے بعد محمد رضا شاہ پہلوی ایران کا شاہ بنا۔ شروع میں وہ کمزور تھا اور مجلس زیادہ طاقتور تھی۔ 1951 میں مجلس سے ایک لیڈر ابھر کر سامنے آیا، محمد مصدق۔
اس نے اعلان کیا کہ آئل ایرانین لوگوں کا ہے۔ اس نے اینگلو پرشین آئل کمپنی کو نکال دیا اور آئل نیشنلائز کر دیا۔ عوام نے زبردست سپورٹ دی اور مصدق پرائم منسٹر بن گیا۔ برٹین اور امریکہ کو یہ منظور نہیں تھا۔ UK نے اکنامک سینکشنز لگا دی۔ ایران کی آئل ایکسپورٹس روک دی گئیں، ایڈز بند ہوئی، اکانومی پریشر میں آ گئی، لیکن مصدق پیچھے نہیں ہٹا۔ 1953 میں CIA اور MI6 نے کوورٹ آپریشن لانچ کیا، آپریشن ایجیکس، اور ملٹری ٹیک اوور کروایا۔ پروٹیسٹ فنڈ کیے گئے اور مصدق کو ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا۔ وہ 1967 میں وہیں قید کے دوران مر گیا۔ اب زیادہ امریکن سپورٹ کے ساتھ شاہ واپس لایا گیا۔ نئی آئل ڈیل میں 40% برٹش اور 40% امریکن کمپنیز کا حصہ تھا۔ ایران کو پورا کنٹرول پھر بھی نہیں ملا۔ شاہ نے سیوک نام کی سیکرٹ پولیس بنائی جو اپوزیشن کو دباتی تھی۔ وائٹ ریولوشن کے ذریعے ریفارمز اور ماڈرنائزیشنز ہوئیں، لیکن ساتھ ہی سخت کنٹرول بھی بڑھتا گیا۔ ایلیٹ کلاس مزے میں تھی، غریب پریشان تھے اور سسٹم کے اندر غصہ جمع ہوتا گیا۔ پھر ایک نیا لیڈر ابھر کر سامنے آیا جس نے سب کچھ بدل دیا، روح اللہ موسوی خمینی۔ 1963 میں خمینی نے پہلی بار اوپنلی شاہ کے خلاف آواز اٹھائی۔ اس نے کہا شاہ امریکہ کا چمچہ ہے، آئل ایکسپورٹ ہو رہا ہے اور مجلس کو کمزور کر دیا گیا ہے۔ شاہ نے اسے اریسٹ کر لیا اور بعد میں اسے ایگزائل کر کے نجف عراق بھیج دیا۔ عوام سڑکوں پر آ گئی۔ نجف میں خمینی نے صرف سپیچز نہیں بلکہ ایک نیا سیاسی نظریہ پیش کیا، ولایت فقیہ۔ اس کا کہنا تھا کہ حکومت کا اصل حق اللہ کا ہے اور ریاست ریلیجیس سکولرز کے ذریعے چلنی چاہیے، نہ بادشاہت سے اور نہ ویسٹرن ڈیموکریسی سے۔ اس کی سپیچز کیسٹ ٹیپس پر ریکارڈ ہوتی، ایران میں سمگل ہوتی اور لوگ ان کی کاپیز بنا کر پھیلاتے۔ 1979 کا سوشل میڈیا یہی تھا۔ لوگ ان کی باتوں سے بہت زیادہ امپریس ہو رہے تھے، اسی لیے صدام حسین بھی بہت پریشان ہو گیا اور اس نے لوگوں کا ریئیکشن دیکھتے ہوئے اسے عراق سے نکال دیا۔ خمینی پیرس چلا گیا، لیکن وہاں سے بھی فون اور ریکارڈنگز کے ذریعے ایران کی سیاست پر اثر ڈالتا رہا۔ 1978 میں ایران میں مہنگائی، بے روزگاری اور سیوک کے ظلم کے خلاف پروٹیسٹ شروع ہو گئے۔ دسمبر 1978 محرم کے دوران موومنٹ اپنے عروج پر تھی۔ شاہ کینسر کا علاج کا بہانہ بنا کر جنوری 1979 میں ایران چھوڑ کر امریکہ بھاگ گیا۔ فیبروری 1979 کو خمینی پیرس سے تہران واپس آیا۔ لاکھوں لوگوں نے اس کو ویلکم کیا۔ اس نے PM، پریزیڈنٹ سب کو ریموو کیا اور اپریل 1979 میں ریفرینڈم کروائے۔ 98% ووٹس اسلامک ریپبلک کے حق میں آئے۔ ایران آفیشلی اسلامک ریپبلک بن گیا۔ سپریم لیڈر کو سب سے زیادہ پاور دی گئی۔ پریزیڈنٹ اور پارلیمنٹ کو ان کے انڈر کیا گیا اور فائنل ڈیسیژن کی اتھارٹی بھی سپریم لیڈر کو دی گئی۔ اسی کو ایران میں اسلامک ریولوشن کہتے ہیں اور آج تک یہی سسٹم چل رہا ہے جہاں فائنل ڈیسیژن سپریم لیڈر ہی کرتا ہے۔ ریولوشن آ گئی، لیکن ریولوشن کے بعد جو ہوا وہ اور بھی خطرناک ہے۔ تھینکس فار واچنگ، اسٹے ٹیونڈ فار پارٹ 3۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔